اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنے اپنے طور پہ پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما السفینۃ، میم پہ دیکھیں مشدد ہے تو غنہ کریں گے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون، عین پہ تھوڑا سا اس کو درمیانی طور پر پڑھتے ہیں، کھینچتے بہت زیادہ نہیں ہے اور جھٹکا بھی بہت نہیں دیتے، بلکہ ذرا یعملون فی البحر، ہا بحری، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. فَأَرَدْتُ، اب یہ والا را اس پر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. دال بیچ میں سے گرا دیں گے اور تا سے ملا کے سیدھا تا پڑھیں گے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، ان نون ساکنہ ہے، اس کے بعد جو الف کے اوپر زبر آ رہا ہے، یاد رکھیے کہ الف پر زبر زیر یا پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، لکھا الف کی طرح جاتا ہے لیکن ہوتا وہ حمزہ ہے. تو جب حمزہ آ جائے نون ساکنہ کے بعد جو کہ حروف حلق میں سے ہے، تو اس کو اظہار کر کے پڑھتے ہیں. اظہار کا مطلب کہ نون کو نہ لمبا کرتے ہیں نہ اس میں بہت زیادہ ناک میں آواز گھما کے پڑھتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. تو ان اعیبہا، ان اعیبہا، وکان، یہ واو عربی زبان میں سارے وا ہوتے ہیں، وا ڈبلیو ساؤنڈ، انگلش میں ڈبلیو اور وی. وی وہ واو ہے جو اردو کا واو ہے، اردو میں واو سارے وی ہوتے ہیں، عربی میں سارے ڈبلیو ہوتے ہیں، اور انگریزی میں وی اور ڈبلیو دونوں ہے، تو الگ الگ ان کا مخرج ہے. وا 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 یہ ڈبلیو ساؤنڈ ہے، قرآن میں سارے وا ہوتے ہیں. تو اس کو وکانا، وکانا یہ وی کی طرح پڑھنا یہ غلط ہے. وا ہونٹوں کو گول کر کے بولا جاتا ہے، اور وی کے لیے دانتوں کو نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے میں لگایا جاتا ہے اندر کی طرف. تو وکانا، وکانا جیسے اردو میں بولتے ہیں وا وا وکانا، جو تو وکانا غلط ہے، کہیں گے وکانا، وکانا وراءہم، وراءہم، را کے بعد الف یہ مد والا ہے، اس کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اور ہم کے بعد میم دوسرا بھی ہے تو اس کو مشدد کر کے پڑھتے ہیں. میم مشدد یعنی میم پر اگر تشدید ہو اور اسی طرح نون پر تشدید ہو تو ہر حالت میں غنہ کیا جاتا ہے. وراءہم ملک، ملک، ملک یأخذ، تنوین آئی یعنی دو پیش، اس کے بعد یا، یہ یرملون کا یا ہے، اس کو جب ملاتے ہیں تو ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ، ایسے پڑھتے ہیں ملک یأخذ کل سفینۃ. پھر دوبارہ غین حروف حلق میں سے ہے، تنوین کے بعد آیا ہے تو اس میں بھی وہی کریں گے اظہار. سفینۃ غصبا، غص، غصبا، غا بھی موٹا ہے، صاد بھی موٹا ہے، غصبا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ مؤمنین نہیں ہے، غلطی میں آدمی مؤمنین سمجھتا ہے، یہ مؤمنین جمع کا صیغہ ہے، مؤمنین تسنیہ کا یعنی دو. مؤمنین فخشینا، مد آیا کیونکہ آگے حمزہ ہے، این ادغام، این یرہقہما طغیانا وکفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، یہ قاف قلقلہ ہے، یہ قلقلہ ہوتا ہے، گویا ایکو کر رہے ہیں آپ. وأقرب رحما، وأقرب رحما. وَأَمَّا الْجِدَارُ، میم کو کیوں کھینچا اس لیے کہ مشدد ہے، جدار را موٹا پڑھیں گے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، یہ یتیمین، غلامین نہیں پڑھیں گے، اس کو ذرا کھینچنا چاہیے، لین کر کے پڑھیں. لِغُلَامَيْنِ یتیمین فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ
کنز لہما، یہ اخفا کریں گے نون ساکنہ کے بعد، زا آیا اخفا کا حرف ہے، تو اخفا کا مطلب زبان کی نوک کو اوپر نہیں لگانا ہے، بلکہ بیچ میں رکھیں گے اور ناک میں آواز گھمائیں گے. کنز لہما وکان ابوہما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أن نون ساکنہ کے بعد یا یرملون کا ہے، اور اس کے بعد یا کے بعد با قلقلہ کا ہے. أن يبلغا مد ہے، أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. یہ تنوین یعنی دو زبر تھے، اس کے بعد میم آیا تو ادغام کیا اور تن جو ہے تم بن گیا ہے، میم میں ملا دیا گیا. اب نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آئے گی. اس نون کو بالکل گرا دیا، اتنا ملایا کہ را ڈائریکٹ ہو گیا، جیسے یہاں کیا تھا ویسے یہاں کیا ہے. یہاں سے نون کی آواز گئی، رحمتن تھا، رحمتن ہے نا، اس کو رحمتم کر دیا، اور من ربک تھا تو مر کر دیا، نون کو گرا دیا، مر ربک. وما فعلته عن امری، اس کو کیوں نہیں کھینچا نون کو؟ اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلق میں سے. عن امری ذالک تأویل، یہ حمزہ ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے اس لیے کہ اس پر جزم ہے. تأویل ما لم تستطع، یہ ذہن میں رہے کہ یہ تستطع نہیں ہے، وہ تا کو گرا دیتے ہیں، گرانا جائز ہے. تستطع علیہ صبرا، صبرا صاد موٹا اور با قلقلہ، را بھی موٹا، صبرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رہا سفینہ یعنی وہ کشتی جس میں کشتی میں سوار ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو عیبدار کر دیا تھا، تو فرمایا کہ وہ 2 مسکینوں کا تھا، بل نہیں، وہ بہت سے مسکینوں کا تھا. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 10 بھائی تھے، 5 ان میں معذور تھے اور 5 دوسرے بیچارے ان کو کما کے کھلاتے تھے، سواری لوگوں کو لاتے تھے، لے جاتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے دریا میں. تو میں نے ارادہ کیا فأردت کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے یعنی جس جگہ وہ جانے والے تھے اس سفر میں، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. تو ارادہ یہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دیا جائے، ایک پھٹا اس کا نکال دیا جائے تاکہ وہ بادشاہ اس کو غصب نہ کرے. اور رہا وہ غلام جس کو ایک مکہ مار کے تھپڑ مار کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، تو کہا کہ وہ ایسا تھا کہ اس کے ماں باپ نیک ایمان والے تھے، ایماندار تھے، تو ہم کو خوف ہوا کہ کہیں یہ ان کو عاجز کرے گا اپنی زبردستی سے، اپنی برائیوں سے، اپنے کفر سے. یعنی یہ بچے کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ کفر کرنے والا ہے بعد میں، تو اس لیے اس کو ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دیں ان کے رب کس سے، اس سے جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی کے لحاظ سے اور شفقت رحمی کی وجہ سے. رحم یعنی رشتہ داری کا جو حق ہوتا ہے، صلہ رحمی کی جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ، تو ایسے سے بدل دیں کہ جو خود پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کی بیٹی ہوئی اور اس کے اولاد میں بہت سے نبی، بعد سے پہلتا ایک نبی یا ایک سے زیادہ نبی ہوئے، اور ان انبیاء نے پھر دور دور تک دین کی obviously تعلیم دی اور تلقین کی، بہت سے لوگ ایمان لائے، تو ایک امت کو اس سے فائدہ ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بدلہ کیا. اور رہی وہ دیوار جو اس علاقے میں تھی، تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور ان کے اماں ابا گویا ان یتیموں کے لیے چھوڑ گئے تھے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو اس میں سے نکال لیں گے. تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اس کو نکال لیں. اس وقت تک اس دیوار کے نیچے ہی وہ رہے، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ سیدھا کر دیا. وہ دیوار جو کہ گرے چاہتی تھی
یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی، میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، گویا یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کا حکم تھا، میں نے اس پر عمل کیا۔ یہ ہے تعویل اس کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو ذہن میں کبھی کبھی پریشان کرتی ہے کہ ایسا کیسے ہوا۔ تو پہلی بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تکوینی طور پر جو کام سونپا تھا وہ یہ کہ دنیا میں جو بہت سے امور چل رہے ہیں ان کا وہ انتظام انصرام کریں، جہاں ضرورت ہو، جہاں مدد ہو، جہاں حسب ضرورت ان کو بھیجا جائے۔ اس بارے میں بھی لوگ اختلاف اور اشکال کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، تو یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کو حیات مانتا ہو یا ان کو یعنی مردہ مانتا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ یہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں صراحت سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے، اس لیے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ حیات ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ حیات نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی جواب درس و تدریس میں موجود ہے۔ بہرحال تو وہ یہ کہ وہ حیات ہیں، اس کے لیے کچھ واقعات موجود ہیں جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ غالباً موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک شخص آیا بڑا روتا دھوتا، اور اس نے ایک دعا بھی پڑھ کے سنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور لوگوں کو تسلی دی۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح حضرت علی کی ملاقات، حضرت عمر فاروق کی ملاقات، دونوں کی بعض روایتوں میں آئی ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خضر گویا موجود ہے، جو حدیث آتی ہے مسلم شریف وغیرہ میں کہ آخری زمانے میں دجال جب کا خروج ہو جائے گا تو ایک مرد مومن آگے بڑھے گا اور اس کے خلاف باقاعدہ بات کرے گا اور لوگوں کو ایمان کی طرف لائے گا اور شہادت بھی قبول کرے گا، تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ایسی روایت موجود ہے جیسے مسلم وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو کچھ ہے، جو شخص دنیا میں موجود ہے اس کو رہ زمین پر، وہ سب 100 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ قرن ختم ہو جائے گا۔ جو ابھی زندہ ہے ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہ رہے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خضر بھی نہیں رہیں گے۔ امام قرطبی نے اس پر باقاعدہ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، یہ اس خطے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حجاز کی زمین میں، سعودی عربیہ میں جو آج کل ہے، اس میں جو لوگ اس وقت حیات تھے وہ کوئی زندہ نہیں رہے گا 100 سال تک، اس طرح آپ نے بیان فرمایا۔ ورنہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یاجوج ماجوج دنیا بھر میں موجود تھے۔ تو واللہ عالم۔ بہرحال جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے، بڑے عالم دین بھی تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں ملاقات کی حضرت خضر سے اور ان سے پوچھا، تو خود حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اور الیاس نبی جو ہیں دونوں کے دونوں انتقال کر چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری روحوں کو انسانی شکل میں مختلف کاموں کے لیے جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، واللہ عالم۔ بہرحال یہ عقیدے کا ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مختلف چیزوں کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے ظاہری شریعت اور ایک ہے تکوینی نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے مطابق ہی عمل کرتے رہے، جو کہ ان کو کرنا چاہیے، وہی ہم اسی کے مکلف ہیں۔ ہمیں اس کے آگے دیکھنے سوچنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں جاننا ضرور چاہیے کہ کچھ ایسے امور ہیں جن کو میں اور آپ جان نہیں سکتے ہیں، جو ہمیں بظاہر الٹے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے معنی کچھ فرق ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہمیں ایک چیز بری لگتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر ہو، ہمیں عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے خیر ہو سکتا ہے۔ یہ وبا ہمارے آپ کے حساب سے بہت ہی نقصان دہ ہے، اس کے بڑے نقصان ہوئے کہ تقریباً لاکھوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ تو تکلیف دہ ہوئی، پریشانی کی بات ہے، لیکن یعنی پوری دنیا میں 1.5 لاکھ لوگ تقریباً اس سے جا چکے ہیں۔ تو اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ نہیں، لیکن اس کے اپنے فوائد اور دوسرے ہمیں نظر آئے ہیں جو ہم آپ بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا خیر ہے۔ تو ہر کام میں اللہ کی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہے،
اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ چیزوں کی ظاہر پر مت جاؤ، کیونکہ پوری صورت ہی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس پورے واقعے میں بھی اصل یہی ہے کہ دیکھیے ظاہر میں کیا نظر آ رہا تھا، شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم لگایا جاتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگایا بھی، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ حقیقت یہ نکلی کہ وہ ہر کام جو بظاہر الٹا لگ رہا تھا وہ خیر تھا۔ ہمیں آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، بس یہی مقصود ہونا چاہیے، یہی فوکس ہونا چاہیے۔ باقی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ بچوں پر اگر میں نے زیادہ سختی کی، اب یہ بڑے ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ نماز روزے سے بھی چلے جائیں، اسلام سے ہی نکل جائیں۔ ہمیں آپ کو پیار محبت سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادب سے اچھے طریقے سے اچھی باتیں بتا دینی چاہیے۔ اب وہ کوئی اس کو قبول کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، نہیں قبول کرتا تو میں اور آپ اس کے مکلف نہیں۔ ہاں ہمارے چونکہ رویے درست نہیں ہوتے، ہمارا انداز درست نہیں ہوتا، ہم سکھانا دین چاہتے ہیں تو سختی سے سکھاتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ تو ان پر جبرن نافذ کر دیتے ہیں، اور جن کاموں میں ہم خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں ہم ان پر سختی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، خود کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں۔ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے گندگی کے چکر میں نہ پڑو، تم جو ہے باہر خواتین سے کیوں ملتے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم ٹی وی پہ یہ فلمیں کیوں دیکھتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، اور خود انہیں چکروں میں پڑیں گے، تو کیسے ظاہر بات ہے وہ اولاد آپ سے سیکھے گی؟ اس لیے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم شریعت کو نعوذ باللہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنی اپنی مرضیوں کے مطابق۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس یہاں کیا ہوا کہ وہ دو لڑکے جو یتیم تھے، انہوں نے تو کوئی خاص کام نہیں کیا تھا، ان کے نیک والدین کی وجہ سے اللہ نے ان کو فائدہ دیا کہ باقاعدہ ایک نبی اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا، ان سے اوپر درجے کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام، دونوں نبی اور ساتھ ان کے ایک تیسرا نبی جو کہ آئندہ ہونے والا ہے یوشع بن نون، تینوں کو ساتھ لگا دیا اس کام میں کہ جائیں اور اس دیوار کی اصلاح کریں، صحیح کریں اس کو، تاکہ ان کو یہ فائدہ ہو جائے یہ جو یتیم ہے، اس لیے کہ وکانہ ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان کے والدین بہت نیک تھے۔ تم ماں باپ کی نیکیاں ہو تو اولاد کو دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو بس شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنی ہے، اپنے معاملات درست کرنے، جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں فائدہ بہت اس کا ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، یہ میں نے واقعہ لکھا ہے اس میں جو علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی تختی تھی جس میں خزانہ تھا۔ وہ خزانہ کیا تھا؟ سونے کی ایک تختی، تو سونا خود اس میں بڑا قیمتی ہو گیا، لیکن اس میں بڑی اچھی نصیحتیں بھی تھیں، اور اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بھی بنا کے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ 7 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، وہ نیچے لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین رہتا ہے۔ بھائی اللہ نے جیسے لکھا تھا تو کیوں اس پر غم زدہ ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ پر جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، مارے مارے پھر رہا ادھر ادھر، کسی طرح سے کچھ ہو جائے۔ ایک عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، طریقے کے ساتھ تھوڑی محنت کر لیتا ہے، بہت اچھا، لیکن ہلکان ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، 10 بزنسوں میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور ہر جگہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی دنیا میں خوش و خرم مستیوں میں پڑا ہوا ہے، اچھل کود، ہر وقت پارٹی، گھومنا پھرنا، یہ سب کرتا رہتا ہے۔ اس کرونا وائرس نے تو اس معاملے کا حل کر ہی دیا الحمدللہ۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کتاب پر، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے پھر بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، فکر نہیں اس کو آخرت کی۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے بارے میں اتنا اطمینان کیسے، جبکہ جانتا ہے کہ صبح کچھ، شام کو کچھ، ابھی کچھ، کل کچھ، تو ایسے بدل جانے والی دنیا پھر کیا ریجھ گیا ہے۔ اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بڑی ایک قیمتی اس کے اندر بات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ عالم، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والدین کی نیکی ان 2 یتیموں کے کام آئی، تو آپ بھی اگر نیک اور تقوی سے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد کو بھی اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، بس شرط ہے کہ آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہو۔ ہم چونکہ کام ٹھیک نہیں کرتے اس لیے بچے بھی بدگمان ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھ پاتے ان میں کچھ خیر اور بھلائی۔ بہرحال یہ سارے واقعات اسی طرف
اشارہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ادب، کس پیار اور محبت سے انہوں نے بات کی کہ جہاں پر اس کشتی کو نقصان پہنچانے کا تھا تو یہ سراسر خراب کام تھا، تو اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ابدار کر دوں تاکہ بادشاہ اس سے چھین نہ لے. اور جب جو نوجوان تھا، لڑکا بچہ بلکہ تھا جس کو قتل کیا، تو اس کے ماں باپ بڑے اچھے تھے، تو لڑکا گناہگار اور کفر میں پڑنے والا تھا، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی بات. تو اب اس میں تو برائی تھی ایسے بچے کو مارنا، کیونکہ معصوم ہے ابھی، تو جب بعد میں ہوتا تو دیکھا جاتا، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا تھا. اور لیکن ان کو اس کے بدلے میں بہترین اولاد جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، نیک ہو، وہ دینی تھی. تو یہ نیکی کا بھی کام ہے. تو اب یہ تو بین بین ہو گیا، تو اس میں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا، میں نے اور اللہ نے، یعنی ہم نے گویا یہ کام اس لیے ایسے کیا. اور جہاں خزانے کی بات تھی وہ خیر ہی خیر تھا، اس کی ساری نسبت اللہ کی طرف کی. یہ کمال درجے کا ادب ہے کہ اگرچہ برائی اچھائی سب اللہ کی طرف سے تھی، سارے حکم اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن پھر بھی اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور برائی کی نسبت گو اللہ ہی کے حکم سے ہو پھر بھی اللہ کی طرف نہیں کی جاتی نسبت. یہ ادب اور یہ لحاظ ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم کوشش کریں اور اپنے معاملات درست رکھیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پہلے تو کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مردہ کرتا ہے. اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو بیماری دینا یہ چونکہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی برائی بظاہر انسان اس کو برا سمجھتا ہے، اگرچہ خود برائی نہیں ہے اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے، لیکن عام آدمی دنیا میں دیکھتا ہے ظاہر میں اس کو لگتا ہے بری چیز ہے. تو اس کے لیے کیا کہا، وہ اذا مریض، تو جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، میں ہو جاتا ہوں بیمار، تو فہو یشفین، تو مجھے شفا دیتے ہیں وہی میرے رب. تو رب کی طرف اچھائی کی نسبت. اور اگر کوئی غلط بات ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے تو ادب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف نسبت کی جائے. اسی طرح اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب سکھائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، دجال کی چالوں اور اس کے فتنوں سے بچنے والا بنائے، اور وہ دنیا داری ہے، دنیا پرستی ہے، اس سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.